میں لکھا مولا تھوڑا سا اور تو بیان کیجیے گا, تھوڑا سا اور بڑھائیے. امام نے کہا کہ اللہ 3 لوگوں سے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا. یہ سب 3 لوگوں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا. پہلا نہیں, امام نے اس کی علامت بتائی کہ پہلا وہ جو امام نہ ہو اور امام بن بیٹھے, اللہ اسے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا. ایک مطلب ہوتا ہے نا, آپ کسی کے پاس جائے کچھ ریکنسائلیشن کے لیے, کوئی بات کرنے کے لیے, اس نے بات ہی نہیں کی, بات ہی ختم ہو گئی. جو امام نہ ہو اپنے آپ کو امام بنا بیٹھے. فرمایا دوسرا وہ کہ جو امام برحق پر طعن کرے اور اسے نہ مانے, اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا. اور مجھے معاف کیجیے گا, پھر امام نے کہا کہ اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ سامری اور گوسالے کا دین میں کوئی ذرہ برابر بھی حصہ تھا, یعنی کہیں دین تھا ان کے دل میں, جو یہ سمجھے اللہ اس سے بات نہیں کرے گا. یا علی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسحاق ابن عمار نے کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجئے. امام نے کہا سنو, جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے سقر. سقر کا ذکر قرآن میں بھی ہے. امام نے کہا جہنم میں ایک وادی جس کا نام ہے سقر, وہ وادی ایسی عذاب میں شدید ہے. امام نے فرمایا کہ اس میں بو, اس میں تعفن اور اس کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ اہل جہنم جو خود عذاب میں, وہ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ سقر, یہ تو اور اس میں نہ بھیجنا. سقر میں ایک پہاڑ ہے کہ جو اتنا بدبودار ہے اور اتنا تعفن والا ہے کہ اہل سقر اس پہاڑ سے پناہ مانگتے ہیں. یعنی انہیں سقر پھر آسان لگتا ہے. اللہ اکبر. اس پہاڑ کے مقابلے پر اس پہاڑ میں ایک درہ ہے, وہ درہ اتنا عذاب والا ہے اور تعفن آمیز ہے کہ پہاڑ والے اس درے سے پناہ مانگتے ہیں. اس درے میں ایک کنواں ہے, وہ کنواں اتنا بدبودار ہے کہ درے والے کنویں سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس کنویں میں ایک اژدہا ہے, وہ کنویں میں جو عذاب میں ہے وہ پناہ مانگتے ہیں پروردگار اس عذاب سے بچا لے, اژدہے کے عذاب سے. اس اژدہے کے شکم میں 7 صندوق ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ 7 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے شکم میں رکھے گا انہیں. اس میں سے پہلا ہے قابیل, امام نے فرمایا. دوسرا ہے نمرود, کیونکہ اس نے یہ کہا, اللہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انا احیی و امید, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اس واقعے میں یاد ہوگا آپ کو. تیسرا ہے فرعون, کیونکہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی, اللہ کو سخت ناپسند آیا. پھر سے سنیے گا, قابیل, نمرود, فرعون. یہودیوں کو خاص طریقے سے گمراہ کرنے والا ایک انسان کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تک ان پر ایمان لانے سے جس نے روک دیا, اس کا نام لیا امام نے. نصرانیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بتا کر ان کی عبادت میں لگانے والا. 5 ہو گئے. امام نے فرمایا قابیل, نمرود, فرعون, ایک اہل کتاب کا مجرم, دوسرا دوسری اہل کتاب کا مجرم, 5, چھٹا سامری, 7واں گوسالہ. اور پھر امام علیہ السلام نے کچھ آیتوں کو پڑھ کے روایت تمام ہوئی. ساری بات کہاں سے نکلی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لے گئے. 40 دن کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ 40 دن میں ہدایت گمراہی الگ ہو جاتی ہے. 40 دن میں قوم مومن سے کافر بھی بن سکتی ہے, کافر سے مومن بھی بن سکتی ہے نا. اچھا, پھر میں تو خالی 40 کی بات کر رہا تھا, 40 کے عدد کی. اذا مات المومن, مومن جب مر جائے اس کے جنازے پر 40 مومنن, 40 مومنین کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اللہ کہتا ہے کہ بس میں نے ان کی گواہیوں کو قبول کر لیا, اب اس عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا, اس حدیث کو آپ محسوس کر پائے کہ پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے,
وہ 40 کی گواہی کو اللہ قبول کر لیتا ہے. یہ مشہور حدیث ہے. من حفظ من امتی، جو میری امت میں سے یاد کر لے 40 حدیثاً، 40 حدیثیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن بعث فقیہا عالماً، بطور فقیہ اور عالم اٹھائے گا. اس لیے ہمارے کم سے کم تقریباً 70 علماء ہیں جنہوں نے 40 حدیث پر 40 حدیثاً کتاب لکھی. بعض کی کتابیں ہم تک پہنچی، بعض کتابیں ہم تک نہیں پہنچی، لیکن یہ کتابیں لکھی گئیں. تو 40 حدیثیں اس لیے وہ لکھتے تھے کیونکہ 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی طاقت. تو آپ 40 حدیثیں آپ کی زندگی میں، اس میں کوئی ایسا نہیں کہا امام علیہ السلام نے کہ وہ حدیثیں ایسی ہوں کہ جو بڑی مشکل ہو، سخت ہوں، جو 2 صفحے کی ہوں. نہیں، 40 حدیثیں، اس میں سے تقریباً 10-15 تو آپ کو ویسے یاد ہوں گی. من کنت مولا فحاذر مولا، آپ کو یاد ہے نہیں؟ حدیث ہے یہ حدیث ہے نا. حسین منی وانا من حسین، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ حدیث ہے. فاطمہ تو بزت منی، حدیث ہے. الحسن والحسین سید شباب الجنہ. ایک آپ لسٹ بنائیے اپنے پاس اور دیکھیے گا آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں. لکھیں 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 لکھیں. ہر مومن کو کم سے کم 8 10 12 حدیثیں تو ویسے یاد ہوں گی. اس کے بعد وہ مختصر حدیثوں کو دیکھیں اور کچھ حدیثوں کو پڑھتے رہیں روزانہ. نفس کی اصلاح بھی رہے گی، حدیث یاد ہو جائے گی. جب حدیث یاد ہو جائے گی، 40 حدیثیں جس کو یاد ہو جائیں گی، اللہ قیامت میں اسے فقیہ کے طور پر اٹھائے گا، ہے نا.